رمضان بڑا ہی غمگین گزر رہا ہے کیونکہ مساجد کو تالا پڑا ہوا ہے. مساجد میں لوگ تراویح کے لیے حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں اور مساجد کا ماحول، رمضان کا ماحول مسلمانوں کو مل نہیں رہا ہے. اس سلسلے میں امت نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر پر تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں اور روزے کا مکمل اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے امت مسلمہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ایمان میں ترقی فرمائے. لیکن ایک جانب میں آپ کی یہ توجہ فرماؤں کہ کچھ اطلاعات ایسی مل رہی ہے کہ رمضان المبارک کی شاپنگ کو لے کر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ رمضان کی شاپنگ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں کو کھولا جائے. میں ہائی ٹیک ٹی وی کے تمام تر ناظرین سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ جب ہمیں عبادت کے لیے مسجدیں تالا پڑی ہوئی تھی، جب ہم عبادتیں کھل کر نہیں کر سکے، تو پھر شاپنگ کس بات کی کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے، چاہے وہ کپڑے کا کاروبار ہو یا پھر چپل جوتے ہو یا پھر کوئی اور لوازمات، یہ تمام تر چیزیں عید کا نام نہیں ہے. ان تمام تر چیزوں کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ جو ہمارے گجراتی برادران ہیں، گجرات کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ گجرات کا کس سے تعلق ہے. ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا بالکل جام ہو کے پڑا ہوا ہے. کپڑا بکنا ضروری ہے کیونکہ اگر کپڑا بن کے ایک سال میں اگر بکتا نہیں ہے تو یہ کپڑے میں بوباس پیدا ہو جاتی ہے، کپڑا جو ہے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان کے لیے کپڑا بیچنا بہت ضروری ہے، اور کپڑا بیچنے کے لیے رمضان اور دیپاولی سے کوئی اچھا موقع ہوتا نہیں ہے. تو اب دیپاولی تو ہے نہیں، بچا رمضان. تو اب رمضان میں یہ اس بات کے بہانے بنا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کی جیب سے پیسے نکالے جائیں. اور مسلمان بھی اللہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں کہ عید کا نام آتا ہے تو رہن سینٹر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ملا پورم یا متھوٹ فائنانس کی طرف چلے جاتے ہیں، قرضہ کر لیتے ہیں، مٹی پہ پیسے لیتے ضرور کرتے ہیں. تو میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جیسے تیسے زندگی گزر رہی ہے گزار لیجئے، لیکن لاک ڈاؤن کے 6 مہینے کے بعد تک مارکیٹ کا سنبھلنا مشکل ہے. کسے کام ملے گا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کی نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کا گھر چلے گا یا پھر آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو لہٰذا پیسے دھڑلے سے خرچہ مت کریے، قرضہ مت کریے، رہن سینٹر کا رخ مت کریے. اگر مارکیٹ کپڑے کا یا جوتے کا اوپن بھی ہوتا ہے تو اس بار آپ یہ طے کریں کہ جب میں نے رمضان میں مسجد کو میں نہیں گیا تو میں بازار کو بھی نہیں جاؤں گا. اگر میں نے مسجد میں جا کر اللہ سے ملاقات نہیں کی تو میں بازار میں جا کر کپڑے اور جوتوں سے بھی ملاقات نہیں کروں گا. تو لہٰذا آپ تمام لوگ اس بات کی طرف آگے بڑھیں کہ ہم لوگ جب رمضان ہمیں مکمل حلاوتوں کے ساتھ نہیں ملا تو پھر ہم رمضان کی لذتوں کو بھی نہیں لیں گے. روحانی لذتیں ضرور لیں گے لیکن ظاہری کپڑے جوتے لتے کی لذتوں سے ہم اجتناب کریں گے، اس سے بچیں گے اور قرضے میں نہ خود ڈوبیں گے نہ امت کو ڈوبنے کی طرف لے جائیں گے.